میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج دو باتیں، 2 محرم، کیونکہ کل شہادت حضرت عمر خطاب کا دن تھا، لیکن ہم آپ سے ملاقات اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ کرکٹ کا جو معاملہ تھا اور وہ پھر ہارنا تھا ہم نے، تو وہ سلسلہ وہ اور طرف چلا گیا۔ 2 چیزیں آج آپ سے تذکرہ کرتا رہوں گا اور فون کالز آپ کی لیتا رہوں گا۔ آپ کے مسائل جو ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ وہ مسائل شیئر کر کے آپ کو وظائف دے سکوں۔ ایک ذکر تو یہ کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک اور شبہ ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے، میل کر کے، SMS کر کے، کال کر کے، کہ عاشق اہل بیت میں سے اگر حضرت عمر خطاب سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے تو مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ میں نے اپنی دانش میں مکمل زندگی حیات جتنی پڑھی، خدا کی قسم حضرت عمر خطاب سے بڑا اہل بیت کا عاشق مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسری بات، کوفہ جو ہے یہ بے وفا ہے۔ کوفہ نے وفا نہ تو حضرت عمر خطاب سے کی اور نہ امام علی مقام سے کی، اور کوفہ وہ شہر ہے جس کو کہ حضرت عمر خطاب نے خود آباد کیا تھا جب شہر جو ہیں وہ بڑے ہو رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کو بھی اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ کوفہ والوں نے میرے والد کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ جو ہماری ماں حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں، حضرت عمر خطاب کی جو بہن ہیں، یہ جب قرآن حکیم پڑھ رہے تھے سعید بن زید کے ساتھ، اور حضرت خباب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت تھی
یہ وہ سورہ ہے جہاں پہ کہ حضرت عمر خطاب نے سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا کہ یہ سچا کلام ہے، مجھے لے کر جانا جائے، مجھے لے کر جائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں وہاں پہ کلمہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو آپ سے بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں کالر سے بات کرتا ہوں، جب آپ وہاں پر گئے اور یہ جگہ تھی دارالارقم، یہ دارالارقم جو جگہ ہے یہ مکہ سے کچھ دور ایک مکان تھا صحابی کا، جہاں پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ مسلمانوں کی قائم ہوئی، جہاں مسلمان اکٹھے بیٹھ کے تعلیم اور دین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، لیکن چھپ کے کرتے تھے۔ جب حضرت عمر خطاب اس جگہ داخل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کس خیال سے آئے ہو، تو آپ نے کہا میں کلمہ پڑھنے ایمان کے ساتھ آیا ہوں، تو سب سے پہلا اس کائنات کا جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر جاری ہوا وہ اسی جگہ سے دارالارقم سے ہوا، اور اس کو کہنے والا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جب عمر نے کہا کہ میں دین قبول کر رہا ہوں اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اللہ اکبر وہ پہلا نعرہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لبوں سے وہاں نکلا، اور پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ صفا کی پہاڑی جو ہے وہ صحابہ کے نعروں سے گونج گئی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت عمر خطاب چل کر خانہ کعبہ گئے، اور پھر یہاں تلواروں کے سائے میں نماز کھلے عام ادا ہوئی۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں، اس بات کا تذکرہ آپ سے انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ بلال بھائی۔ جی بیٹا۔ بلال بھائی میں نے بات کرنی تھی کہ میری شادی ہے، اپنا آپ پہلے اپنا ٹیلی ویژن آف کر دو، ٹیلی ویژن آف کرو میرا بیٹا، ٹیلی ویژن آف کرو تاکہ دو آوازیں نہ آئے، اور تمام سننے اور دیکھنے والے جب کال کریں تو ایک تو کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں، اور ایک پیچھے سے ساؤنڈ جب دوبارہ آئے گا تو اس میں ڈیلے آئے گا۔ جی میرا بیٹا پہلے اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام ہے آفتاب شکور، اور فرہندہ نام کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر رہے گا؟ فرخندہ؟ ہاں جی۔ اچھا، اور یہ معاملہ کہاں تک سنجیدہ ہو چکا؟ بس لو سٹوری چل رہی ہے، اچھا تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا دیکھو، میں بحثیت ایک باپ کے تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم نہ کرو، میں مشورہ تمہیں دے سکتا ہوں کہ تم اس معاملے میں، اس رشتے میں زیادہ بہتر آدمی ہو۔ اس شادی میں اگر تم یہ شادی تم کر لیتے ہو، جو کہ فیصلہ تمہارا نہیں ہے، یہ میں تمہیں بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہے فرخندہ کا، تم فالوور ہو، فرخندہ اس میں لیڈ کر رہی ہے۔ اگر یہ آپ شادی کرتے ہو تو جس طرح اب فرخندہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، ساری زندگی شکور صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پھر نوکری ہوگی، شوہر بن کے نہیں رہیں گے، شوہر جو ہے وہ کوئی اور ہی ہوگا، آپ کی ملازمت ہی ہوگی۔ مشورہ نہیں ہے میرا کہ تم یہ کرو، لیکن اگر تم کرنا چاہو تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ آسانی کے لیے سورہ اخلاص ضرور پڑھو، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ تمہیں طاقت دے اور اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں کالر۔ السلام علیکم بھائی۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ بلال بھائی میں ہاشم جی لاہور سے۔ جی ہاشم بھائی فرمائیے۔ اچھا سر، عرض یہ بھجن کہ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ کس کے ساتھ شادی آپ کی؟ ٹوٹلی ارینج میرج ہے سر۔ یہ شادی ہے کس کے ساتھ ہاشم؟ بھجن نام بتاؤں سر؟ جی 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 بیٹا۔ بھجن اب اس کا پہلے ایکس نیم اس کا سائرہ منور تھا، اب سائرہ ہاشم ہے۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہوگی سائرہ۔ اب اچھا سر اس میں یہ ہے کہ سر 6 ماہ ہمارے نکاح کو رہا ہے، اور وہ پیریڈ بہت اچھا گزرا ہمارا۔ اچھا۔ لیکن شادی کے 2-3 ماہ کے بعد عجیب بے بنیاد جو ہے نا معمولی سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ میں اسے برداشت نہیں کر پاتا، اور مجھے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ ایک مثال دو، ایک چھوٹی سی مثال دے دو۔ جی جی، یہ صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دو، کیا مسئلہ مثلاً؟ بھجن مسئلے ایسے ہیں کہ بعض کا معمولی سی بات ہوتی ہے کہ کوئی بات بھی اگر اس نے مجھے کہنی ہو تو وہ بڑے ایک عجیب طریقے سے بات کرتی ہے، یا میں اس کو سمجھ نہیں پاتا، مجھے چبھتی ہے اس کی کوئی بات مجھے۔ اچھا ہاشم میرا پتر میری بات سن، بڑے آرام سے بات سن۔ بیٹیاں جو ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن آج کل کی جو ہماری بیٹیاں نا یہ بڑی ڈومیننٹ۔ ہاشم تم ہو شریف آدمی، اور تمہارے اندر ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ تم انتہائی غیر رومانوی انسان ہو۔ وہ جو نکاح کا دور گزرا نا وہ گزرا فون کے اوپر۔ انگریزی میں کہتے ہیں there is a difference between a girlfriend and a wife۔ بیوی اور
محبوبہ میں فرق ہوتا ہے، بیوی ہی محبوبہ ہو تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ایسا نہیں رہا. وہ محبوبہ والا وقت تو آپ نے رومانٹک گزارا، کیونکہ سائرہ از اے ویری رومانٹک، بہت رومانوی خاتون ہے اور بہت غسیلی خاتون ہے. تم اس کے اب آئیڈیل نہیں ہو، کیونکہ تم اس کے آئیڈیل نہیں ہو اس لیے وہ جب بھی تم سے بات کرے گی تو تذلیل اور ذلیل کر کے کرے گی. اس بات میں کوئی بہتری آئے گی؟ اللہ کرے آئے، میرے گمان میں اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آئے گی. آپ 3 چیزیں پڑھو اور بس اللہ سے اچھی دعا کرو، اللہ پھر جیسا چاہے گا فیصلہ کرے گا. ایک تو پڑھا کرو اپنے نروز کی طاقت کے لیے، اور موٹاپے کی طرف بالکل نہیں جانا آپ نے عاشم. یا ولی یا نصیر، یہ تمہاری نروز کا ٹونک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تمہیں آسانی کا راستہ دے گا. اور پھر تیسری چیز جو ہے یہ پڑھا کرو سورہ اخلاص، جو کہ کثرت سے پڑھا کرو، اس سے اللہ رزق بھی دے گا اور طاقت بھی دے گا. حیدرآباد سے ہے سمرین. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میرا پتر. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بھانجی ہے، اس کی منگنی میرے بھانجے دوسرے بھانجے سے ہوئی ہے. بھانجی اور بھانجے کا نام بتانا بیٹا. جی سدرا نام ہے میری بھانجی کا اور عاقل نام ہے میرے بھانجے کا. عاصم. عاقل. جی فرمائیے. جی 1.5 سال پہلے منگنی کر کے وہ بہن چلی گئی تھی، لیکن اس کی حرکتیں آپ کو پتہ ہے وہاں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، وہ ساری ہر حرکت کر چکا ہے وہ بچہ. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کی منگنی قائم رکھیں یا نہ رکھیں، اس کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا میں تمہیں ایک بڑی ایمانداری سے بات بتاؤں، اور ایسی بات یہ کہ جو بالکل ہی تمہیں عجیب لگے گی. میرے خیال میں اگر مجھ سے لڑکا پوچھتا نا کہ میں سدرا سے شادی کر لوں تو میں اسے کہتا کہ یار بہتر لڑکی ڈھونڈو. لڑکی کو جب شادی میں جانا ہے تو بیوی بن کے جانا ہے، لڑکی کو شادی میں ماں بن کے نہیں جانا. یہ ماں والا جو ایک حصہ ہے نا سدرا کی پرسنالٹی کا، میرے خیال میں اس کو یہ چھوڑنا چاہیے، چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس سے یہ چھٹے گا نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کوئی کسی سے زندگی میں کہاں سے گزر چکا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے سوائے پیغمبر اور رسولوں کے جو کہ معصومین ہیں. خدا کے واسطے یہ معاملہ چھوڑ دو. دوسری بات یہ وہ بچہ اچھا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ دل کو جیتنا اور اپنی طرف اٹریکٹ کرنا سدرا کا کام ہے. اگر وہ اس کے اوپر پابندی لگا کے اپنی اٹریکشن گین کرنے کی کوشش کرے گی تو میرے چندہ یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا، نہ پاکستان میں ہوتا ہے اور نہ یہ برطانیہ میں ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سدرا سے کہو کہ بیک فٹ پہ کھیلنا سیکھے. بیک فٹ پہ نہیں کھیلے گی زندگی میں ریجیکٹ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سوائے موٹاپے کے سدرا کی زندگی میں اور کچھ نہیں رہے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. ان کو پڑھتی رہے اور اللہ اس کو اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بینا ہے لاہور سے. السلام علیکم بینا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام میرا بیٹا. کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. حکم فرمائیے بیٹا. ہاں جی بلال بھائی، میں نے 2 آپ سے کویسچن کرنے. ایک تو ہم پوری فیملی، میرے ہسبینڈ کا نام ہے خالد محمود، ماشاءاللہ اپلائی کرنے لگے ہیں کینیڈا کے لیے. 12 تاریخ کو یا 13 کو پیپرز جمع کروانے. اچھا مجھے بتائیے میں کیا پڑھوں کہ ویزے لگتے ہیں پوری فیملی کے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے نا تاریخوں کا معاملہ کہ 12 اور 13 ان میں سے نکل جاؤ. تم 12 کو کرو، 11 کو کرو، 13 کو کرو یا 41 کو کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات، جو اللہ نے فیصلہ لکھا ہے وہ زمین پہ اترنا ہے. خالد اچھا آدمی ہے. امیگریشن کس ملک کی لینا چاہ رہے ہو؟ کینیڈا کی. اللہ خیر کر دے گا. اس میں پروسیس ہوگا، ٹائم لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. آپ سورہ اخلاص بہت روانی سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور خاون سے بھی کہو اور خود بھی یا ولی یا نصیر جو ہے یہ پڑھتے رہو. اللہ کام یہ کر دے گا. لیکن یہ جو معاملات ہیں نا تہمات کے، تاریخوں میں جانا اور ان معاملات میں جاؤ گے تو برکت اٹھ جائے گی، ان میں مت جانا. جی گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں مرین. السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سر میرا نام نورین ہے اور میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. جی نورین بیٹا. سر میں نے پوچھنا تھا کہ کافی عرصے سے میرے پیرنٹس میری شادی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی. اچھا آپ کرنا چاہ رہی ہیں کہیں؟ جی. وہ اس کا نام بھی بتا دو مجھے. شین سے اس کا نام بنتا ہے. شین سے شروع ہوتا ہے. جی. اچھا یہ ٹھیک ہے. تم ایسا کرو، شین تمہارے لیے سٹینڈ لینا چاہتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اب یہ مسئلہ آ گیا نا کہ یہ جو شادی کا معاملہ ہے نا نورین، یہ تم چاہ رہی ہو، یہ ون وے ٹریفک میرا پتر ہو نہیں سکتا. میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ یہ پچھلا والا جو رشتہ ہے نا جہاں تمہاری چاہت ہے، اس کو کر دو تم دفن.
مردے کو دفن کریں گے تو پھر آگے غم ختم ہوگا. مردہ جنازہ گھر میں پڑا رہے گا تو غم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. پڑھا کرو. پہلے تو اپنے ہارمونز کا خیال رکھنا اور موٹاپے کی طرف مت جانا بالکل بھی. ہارمونز کی وجہ سے جو بال ہیں یہاں پہ گالوں پہ اس کی طرف خاص توجہ رکھنا اور اپنے پیریڈز کا بہت خیال رکھنا. یہ تمہیں ایک پرابلم جو ہے یہ زندگی میں آیا ہوا ہے یا آ ضرور جائے گا. یا سلام یا مومن یہ پڑھو, یا ولی یا والی 2 یہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 پڑھو, اور یہ معاملہ دفن کر دو. شادی تمہارا مسئلہ نہیں ہے, تمہارا مسئلہ ہے ماضی کے اندر پھنس جانا. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ سے پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر خطاب سے بڑا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ خدا کی قسم اگر کوئی آپ کو عاشق اہل بیت ملتا ہے تو مجھے ضرور کال کر کے بتائیے. آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ عاشق رسول جو ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ کس وجہ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو عاشق رسول اور عاشق اہل بیت میں سے حضرت عمر کا مقام ہے اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے. غور کیجئے, حضرت ابو فضل جو آپ کے چچا ہیں وہ گزر رہے تھے گلی میں سے اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کے گھر کے سامنے سے وہ گزرے, ان کے گھر کے سامنے سے, حضرت ابو فضل کے گھر کے سامنے سے, اور گھر کے اوپر پرنالہ لگا ہوا تھا ایک, اس میں سے کچھ چھینٹیں جو ہیں وہ حضرت عباس کے کندھوں پہ گریں اور حضرت عمر خطاب کو اس بات کا علم ہوا. آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے اس پرنالے کو اپنے ہاتھوں سے اتار دیا. جب آپ نے اتار دیا تو ابو فضل باہر آئے اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ یہ پرنالہ جو ہے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. آپ نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس میرے کندھوں پہ اپنے پاؤں رکھ اور کھڑا ہو, کیونکہ جن ہاتھوں سے میں چاہتا ہوں کہ تو ان پرنالے کو واپس لگائے تجھ سے بہتر ہاتھ اور کوئی نہیں, لیکن میرے کندھوں سے زیادہ بہتر کوئی سیڑھی نہیں جس پہ تو کھڑا ہو کے اس کو واپس لگائے گا. پھر غور کیجئے, جو سرکیسٹک لوگ ہوتے ہیں نا کچھ ہماری طرح کے, حضرت علی کرم اللہ بیٹھے تھے اور حضرت علی نے صحابہ سے ایک حدیث سنائی اور اس حدیث میں کہا کہ حضرت عمر خطاب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سراج, جنت کا سورج کہا. یہ بات لے کے لوگ صحابہ جو ہیں حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر بغیر امامہ بغیر جوتے کے بھاگے چلے آئے حضرت علی کرم اللہ کے پاس اور کہا کہ علی آپ نے یہ کہا؟ علی نے کہا ہاں میں نے یہ کہا اور میں نے یہ اسی طرح اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کہا علی آپ مجھے لکھ کر دیں. جب یہ کہا تو بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی, جس طرح آج لوگ بہت سے شک و شبہات میں ڈالتے ہیں, تب بھی ڈالا کہ دیکھو دیکھو عمر کو علی کی بات پہ یقین نہیں ہے. عمر نے اس بات کو لکھا کر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیا اور کہا کہ بیٹے یہ جو کاغذ علی نے لکھ کر دیا ہے, جب تیرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک کاغذ کو تھما دینا, کیونکہ مجھے جتنا علی کے قول پہ یقین ہے اتنا ہی مجھے موت پہ بھی یقین ہے, لیکن تیرے باپ کو عبداللہ اپنے اعمال پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہے. اگر تیرے باپ کے اعمال کمزور نکلے تو میں اللہ کو سفارش کے طور پہ رسول کی یہ بات اور علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ خط دکھاؤں گا کہ تیرے رسول نے عمر کو کہا کہ یہ سورج ہوگا جنت کا. خواتین حضرات, تھوڑی سی میلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ ای میلز اور آپ کے فون سے ہمیں پیغامات آتے ہیں. میں خاص طور پہ ان چیزوں کو چوز کرتا ہوں جو کہ تھوڑی سی مختلف ہوں اور وہ مسائل جو کہ لوگوں کے کامن ہوں. ہماری ایک بہن ہے نتاشا احمد, یہ کہتی ہیں کہ ہم 3.5 سال سے گلشن اقبال میں رہ رہے ہیں, جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ سیل نہیں ہوتی اور کام وام جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا, اور میرے والد میری شادی امریکہ میں کرنا چاہتے ہیں. میرا بچہ نتاشا شادی ضرور کرنا امریکہ میں, لیکن الف کے نام سے شادی مت کرنا. الف کا نام ہے تو چھوڑ دینا, باقی نام ٹھیک ہے. جگہ سیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نتاشا پڑھنا یا ولی یا والی, 1 لا حول ولا قوت الا باللہ 2, اور تیسری چیز پڑھنا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ دونوں کام انشاءاللہ کر دے گا. شادی بھی امریکہ میں ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی. حاکمیت تھوڑی سی کم کر دو نتاشا اپنی. والدہ کا نام ہے جناب نصرت پروین اور خاتون ہے منزہ. شادی ہے کلیم اللہ سے. کلیم اللہ منیزہ کتنا شریف سا بچہ ہے. نصرت اور منیزہ مل کے آپ اس کے اوپر جتنا جبر اور ظلم کر رہے ہو, اس کو باہر جانے میں کامیابی میں تھوڑا سا وقت لگے گا. یہ چلا جائے گا باہر, اس معاملے میں فکر نہ کرنا. لیکن کلیم سلو ہے اور سوچ کے کام کرتا ہے, اس لیے منیزہ بہت ڈٹرمنیشن نہ کرو. خود بھی اور اپنے شوہر سے بھی کہو کہ سورہ اخلاص پڑھا کرے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے, اور یا ذل جلال والاکرام یہ نام پڑھتے رہیں, اللہ خیر کرے گا.
نام نہیں لینا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. جناب بڑا خوبصورت خط لکھا ہے. میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہوں, بڑی خوبصورت بات ہے, اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے. میں 10 سال سے اس انتظار میں ہوں. انتہائی نامعقول بات ہے, 10 سال سے میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی اچھا سا کام مل جائے. بیٹا کام انتظار میں نہیں ہوتا, کام تک جانا پڑتا ہے. اور آپ نے لکھا کہ میں مختلف ملکوں میں جانا چاہتا ہوں. یہ کام نہیں ہے کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں, کام کیا کرنا چاہتے ہیں. اور خاتون محترم جو ہے حضور, وہ اسی وقت شادی کرے گی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. خاتون سے زیادہ اس کی اماں کو اس کی فکر ہوگی, اور اس کی والدہ اور اس کے معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے, مان جائیں گے. لیکن آپ نے جو اپنا نام نہیں کہنے کو لکھا, میں نام تو نہیں لے رہا, امبیشن جسے کہتے ہیں, یہ نظریات بڑے اعلیٰ اور محنت بڑی کم, اور غصہ ناک پہ دھرا ہوا. بھائی میرے, اس سے کہاں کام چلے گا. اگر جانا ہو باہر تو یورپ کی طرف مت ٹرائی کرو, یہاں بڑا مشکل ہوگا تمہارا. جانا ہے تو سعودی عرب جاؤ یا مسقط, اس طرف نکلو. رضوان احمد ہے, میری والدہ جو ہے ارشاد اختر ہیں, اور نانی کا نام بھی لکھ دیا بشیرہ ہے, اور میری والدہ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ان کو ہر چیزوں سے دھاگے بھی نکالتے ہیں. بھائی یہ دھاگے نکالنے والے مسئلے کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کر رہا, جو ان کو آوازیں آ رہی ہیں یہ بگننگ آف شیزوفرینیا ہے. اس لیے خدا کے واسطے درخواست کر رہا ہوں, کسی جادو ٹونے اور جن کے چکر میں نہ پڑنا. اماں کو ایک اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جاؤ, میڈیکیشن پہ جائیں گی, یہ آوازیں بند ہوں گی. یہ سمٹم ہے ان کا کہ یہ ایک بیماری میں جا رہی ہیں. ان کو یا ولی یا نصیر اور آیت کریمہ پڑھنے کو دو, لیکن دوائی آپ کو ضرور لینی پڑے گی. رخشندہ ہے, شوہر کا نام اقبال احمد ہے, سری نگر مقبوضہ کشمیر سے. رخشندہ, اس دعا کے ساتھ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کے جب مسائل حل ہو جائیں اور آپ آئندہ جب لکھیں تو آپ لکھیں رخشندہ, شوہر کا نام اقبال احمد, سری نگر آزاد کشمیر. انشاءاللہ تعالی میرے شوہر کو کوئی بھی کام, ارے کام سے اس کو ملے گا, آدمی اچھا ہے, لیکن اس کو کہنا کہ موٹاپے کی طرف نہ جائے, کیونکہ یہ معاملہ ہوگا اس کی ہائپر ٹینشن کا, اور ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے. یا ذل جلال والاکرام, لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص پڑھو, بالکل خیریت ہوگی. برمنگم سے بیٹی کا نام ہے فرا رحمان, اور رشتے کا مسئلہ ہے. میں آپ سے عرض کروں گا 28 نومبر کے بعد سے 10 تاریخ تک انشاءاللہ تعالیٰ میں انگلینڈ میں ہوں گا. فیس بک کو فالو کرنا, انگلینڈ میں ملاقات کرنا, بیٹی سے بھی ملاقات کروانا, پھر وہیں پہ یہ بات ہوگی. نام نہ لیں, صرف SU کہیں. میری شادی 8 ماہ ہو گئے ہیں, جب شادی ہوئی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی, اب میری لڑائی ہو کے سسرال سے میں گھر آ چکی ہوں. سائمہ, آپ کے شوہر بھی غصے والے ہیں اور آپ بھی غصے والی ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ رشتہ ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن خدا کے واسطے تھوڑا سا برداشت کا معاملہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو. اماں بننے کی بجائے بیوی بنو, اور بحث کا جو لہجہ ہے اس میں احتیاط کرو. یا سلام, یا مومن, یا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. تینوں چیزیں سائمہ پڑھو. عثمان اچھا بچہ ہے, معذرت سے واپس چلی جاؤ, یہ رشتہ انشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں. فیصل آباد سے ہے نسیم. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام میرا بیٹا. جی میں نسیم اختر فیصل آباد سے بات کرتی ہوں. میری شادی کو 10 سال ہو گئے اور 7 سال کی میری بیٹی ہے. ماشاءاللہ. لیکن میرے 7 سال سے ازدواجی حالات بہت خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ؟ پتہ نہیں, سمجھ سے باہر ہے. ازدواجی حالات شوہر کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں؟ جی جی. کیا نام شوہر کا نسیم؟ انجم پرویز. انجم پرویز. ایک وجہ بتا دو مجھے اپنی عقل سے, کیا وجہ ہے, پھر میں بتاتا ہوں تمہیں. پتہ نہیں, ہم دونوں آپس میں اب بہت لڑتے ہیں. ہاں تو بیٹا لڑائی اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے بات کریں گے, اس کے بغیر تو نہیں لڑائی ہو سکتی. میں چپ بھی رہتی ہوں پھر لڑائی ہوتی. تو چپ 2 ہفتے رہنے کے بعد تیسرے ہفتے گفتگو تو نہیں کرنی نا, چپ رہنا ہے اور مسلسل رہنا. دیکھو نسیم, تمہارے اندر بھی ایک رجحان غصے کا بھی ہے, اور انجم جو ہے یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کانشیس آدمی ہے. تم عزت دو گی تو یہ بات چلے گی, عزت نہ دو گی تو یہ معاملہ پھر زیادہ چلنے کا ہے نہیں. بہت احتیاط سے بات کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے اپنے گھر کو زبان کی وجہ سے نہ توڑو. یا سلام, یا مومن پہلی تسبیح پڑھو, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم دوسری پڑھو, اور آیت کریمہ تیسری تسبیح پڑھو. پڑھتی رہو, ورنہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ڈھیلا ہوگا. ڈھیلے سے مراد ہے یہ جمتا نظر نہیں آتا. شمائلہ ہے کراچی سے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ جی میں اللہ کا شکر الحمدللہ. حکم فرمائیے میرا بیٹا. سر میرے بھائی کا مسئلہ ہے, ہم جہاں پہ ان کی بات ڈالتے ہیں وہاں پر منع ہو جاتا ہے. بھائی کا نام ہے شہزاد اور ماما کا نام ہے حمیدہ. آپ یہ بتائیں کہ کوئی
پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. جہاں پر بھی ہم بات ڈالتے ہیں وہاں پر منع ہو جاتا ہے. اچھا اس بات کو یہاں بھی اس طرح سے بھی سوچو کہ شہزاد کیونکہ خود بھی ایک مزاج کا بچہ ہے اور پھر شہزاد کے اندر ہمیشہ غصہ جو ہے نا وہ آنے والے وقت میں بھی رہے گا. اس لیے یہ دیکھو اس طرح سے بات کو کہ اللہ تعالیٰ اچھی ہی بات کرتا ہے. جو رشتے چلنے ہوتے ہیں انہی کی طرف انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کے جائے گا. شہزاد سے کہو یا خود پڑھو, شہزاد سے بھی کہو اور والدہ سے بھی کہو, 3 چیزیں پڑھیں, یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر, 4 لفظ ہیں, یا سلام یا مومن یا اللہ 3 لفظ ہیں, اور تیسری چیز جو پڑھیں وہ آیت کریمہ پڑھیں. یہ 3 چیزیں آیت کریمہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. رشتہ پرابلم نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی رشتہ ہوگا. یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو. شہزاد سے خاص طور پہ کہنا پڑے اور غصہ بھی اس کا اس سے قابو رہے گا. راولپنڈی سے ہیں روبینہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, حکم فرمائیے. روبینہ سے بات ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے عرصے سے یہ فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے ساتھ ہے, اور جی میں نے خواب میں بھی ایسے ہی دیکھا ہے جیسے میری کوئی ایسی چیز ہے جو میری باڈی سے نکل رہی ہے خاتون کی شکل میں. تو مجھے مطلب تھوڑا سا ڈر بھی لگا, اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تھوڑی سی میں ہائپر ہو جاتی ہوں. روبینہ میرڈ ہیں آپ؟ نہیں. آپ میرے کم کہے کو اب زیادہ سمجھنا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 42. آپ کی دلچسپی تھی کہیں؟ نہیں. تو شادی کیوں نہیں کی روبینہ؟ بس انفارچونیٹلی ہوئی نہیں. اچھا روبینہ, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو خواب اور یہ جو معاملات ہیں نا, ان کا تعلق کسی طرح سے بھی روحانی دنیا سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اور اس کو یوں نہ سمجھنا کہ یہ جو چیز نکلتی نظر آ رہی ہے یا جو خواب آ رہا ہے کہ نکل رہی ہے یہ روحانیت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. اس طرح سے جاؤ گے تو اپنے آپ کو اور خراب کرو گے, پہلی بات. دوسری بات یہ, ہائپرنس ایک چیز ہے لیکن ریجڈیٹی, سختی دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ ہے رومانویت. اس لیے میرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے معاملہ کہ آپ کے اپنے نظریات لوگوں کے بارے میں بہت پختہ نہ ہوں. ان معاملات میں تھوڑا سا ڈھیلا کرو گے تو بات بنے گی. اب بھی شادی کے میں نہیں سمجھتا کہ چانسز نہیں ہوگے, لیکن تمہیں بہت بڑا یو ٹرن لائف میں لینا پڑے گا. یا ولی یا والی ضرور پڑھا کرو اپنے غصے کے لیے, یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھا کرو, اور اللہ کی رحمت کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. روبینہ کسی بھی ایسی بات میں نہ جانا جس سے آپ کو یہ لگے کہ یہ کوئی روحانیت ہے یا کوئی جن بھوت ہے. ہرگز بھی نہیں. میں اس کو کہنا نہیں چاہتا, لیکن یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہو میری اس کی انٹرپریٹیشن صرف یہ ہے جس کا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا, شادی کا نہ ہونا. بس یہ نہ کوئی اور مخلوق ہے نہ اس خواب کا صرف یہی مطلب ہے کہ شادی کی جو ڈیسپریشن ہے وہ آپ کو اس خواب میں نظر آ رہی ہے, اور اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ہوپ فل ہوں کہ شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ 3 چیزیں پڑھتی رہنا. اقصیٰ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم اقصیٰ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. میں اکثر اسلام آباد سے بول رہی ہوں. بھائی مجھے یہ کوشچن کرنا ہے. جی بیٹے. کہ میری بہن ہے خدیجہ نام ہے. خدیجہ. اور جی انصر لڑکے کا نام ہے, اور میری بہن ڈیورس ہے, اور جو لڑکا ہے انصر نا یہ میرڈ ہے. تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے یا یہ اس کے حق میں اچھا ہے؟ ہو سکتی ہے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ لڑکا میرڈ ہے, لڑکی تو ڈیورس ہے, لیکن لڑکا شادی کر لے گا یا کیا یا کر لے گا؟ دیکھو یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اگر آپ فورس کرنا چاہتے ہو انصر کو تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن میرے خیال میں اگر وہ شادی کر لے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ میں مجموعی طور پہ جتنے بھی معاملات کا فیصلہ جب مجھے کرنا ہوتا ہے تو میں شرع میں یہ چیز جائز ہے, وہ ڈیورسڈ ہے یا نہیں ہے, وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے, اس کا بھی شرع کے اندر پیرامیٹر کے اندر شادی کرنے کا حق ہے, اس کا بھی شادی کرنے کا حق ہے. اگر یہ شادی کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن میں آپ کی بہن کو یہ مشورہ دے دوں کہ اپنی ڈومیننس کی وجہ سے پہلی بیوی جو ہے جو کہ اس سے بڑی ہوگی رشتے میں, اس کے حق کو ختم نہ کرے یا اس کے بارے میں رائے نہ کرے. رہنا اکٹھا سیکھے, اور یہ آدمی جو ہے یہ دونوں کو اکٹھا رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حج کا موقع تھا جہاں کہ حضرت عمر خطاب نے کہا تھا کہ میں بکریاں اور اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا, وہ واقعہ کیا تھا, واپس آئیے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات
مدینہ سے حضرت عمر خطاب جو ہے وہ حج کے لیے نکلنے لگے تو ایک بات میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور یہ وہ جملہ تھا جس پہ کہ آخری وقت تک حضرت عمر خطاب کہتے رہے کہ عمر کو ناز ہے، عمر کو ناز ہے. اور بات کہتی جب آپ جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر خطاب کو دیکھا اور کہا کہ بھائی جب تم حج کر رہے ہو تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اب دیکھیے جب ایک مسلمان دوسرے کو کہتا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایک تو دعا ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضرت عمر سب کو بتایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی کہا تھا اپنا. غور فرمائیے کہ حضرت عمر خطاب کا جو مقام ہے اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد، تو آپ نے ممبر پہ وہ سیڑھی دیکھی، ممبر کی جو سیڑھیاں تھیں ان میں سے وہ سیڑھی لی جس پہ کہ حضرت ابو بکر کے قدم پاؤں رکھا کرتے تھے. وہ آپ اس والی سیڑھی پہ بیٹھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کا یہی مقام ہے، عمر اپنے مقام کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو میں کیا کہوں کہ یہ جو معاملات ہیں، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقامات دیے وہ اس ہمبلنس کی وجہ سے دیے. حج کا وقت تھا، آپ جمعے کا خطبے کے لیے تیاری فرما رہے تھے تو آپ نے میدان عرفات کے اندر لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور آپ نے پہاڑی اور میدان کو جب لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھا تو عمر خطاب بلک بلک کے، راوی کہتا ہے بلک بلک کے بچے کی طرح رونے لگے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میدان عرفات میں. اور یہ وہی میدان ہے جہاں پہ انشاءاللہ تعالی حشر جو ہے وہ برپا ہوگا. اور اس میدان میں کہنے لگے کہ جب عمر چھوٹا تھا تو عمر کا باپ جب سفر سے آیا کرتا تھا، خطاب جب سفر سے آتے تھے تو 2-3 اونٹ ہوتے تھے ان کے پاس، وہ مجھے پکڑا دیتے تھے رسی کہ عمر ان کو باندھ دو. کہتے ہیں کہ میں ایک باندھتا تھا، پھر دوسرے کی طرف جاتا تھا تو پہلا کھل جاتا تھا، دوسرے کو باندھتا تھا تو پہلا کھلتا تھا، پہلے کو باندھتا تھا دوسرا. عمر سے 2 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. اللہ تو نے آج عمر کو امیر المومنین بنا دیا اور اتنے لوگ، اتنے مسلمان کر دیا، ماشاءاللہ تعالی عمر ان کو سنبھالتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذرا غور کیجئے گا کہ جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ خلیفہ تھے تو خلیفہ کو کہا جاتا تھا خلیفہ رسول، تب تک امیر المومنین کا نام نہیں تھا. جب حضرت عمر خطاب نے خلافت لی تو کہا کہ عمر اس قابل نہیں ہے کہ عمر کو کہا جائے خلیفہ رسول، اس لیے میں مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین کے خطاب کے ساتھ پکارا جاؤں تو یہ بہتر ہے. غور فرمائیے یہ عاجزی ہے جو کہ حضرت عمر خطاب کو عمر بنا دیتی ہے، حضرت عمر خطاب کو عمر بنا دیتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، جب جتنا نام چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی مقبول اور بڑا ہوتا ہے. رابعہ ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم رابعہ. ہیلو السلام علیکم سر، میرا نام ربیہ. جی ربیہ میرا بیٹا. سر میں نے کہنا تھا میری شادی نہیں ہو رہی تو بڑی میرے اچھی بات ہے. 2 پرپوزلز آئے ہوئے ہیں، ایک کا نام عمران ہے اور ایک کا نام امجد ہے. تو ان میں سے ربیہ پہلی بات تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم زندگی میں کبھی بھی موٹاپے کی طرف نہ جانا، پہلی بات تو یہ ٹھیک، یہ بڑی زندگی میں یاد رکھنا. دوسری بات یہ ربیہ کہ تمہیں بحث کرنے اور ڈومیننس سے احتیاط کرنی ہے، یہ نوٹ لکھ لو اپنے دل کے اندر. تیسری بات یہ کہ دونوں ہی رشتے اچھے ہیں، لڑکے دونوں اچھے ہیں، لیکن دونوں کے اندر ایک معاملہ ہے، مزاج میں سختی ہے. تمہیں بحث کا اگر شوق ہے تو رشتے دونوں نہ کرنا، اگر اپنے آپ کو نرم مزاجی میں چلا سکتے ہو تو دونوں رشتے اچھے ہیں. ان میں سے امجد تمہارے لیے زیادہ بہتر رشتہ ہے. میرے خیال میں تمہیں امجد سلیکٹ کر لینا چاہیے. یا ولی یا والی پڑھا کرو، دوسری چیز پڑھا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تمہارے لیے رحمت اور برکت ہے. اور تیسری چیز اپنے غصے کے لیے پڑھا کرو یا سلام یا مومن یا اللہ. عمر کے کسی حصے میں تم بہت سپرسٹیشس بھی بن سکتی ہو اگر ہوئی نہیں ہو، اس لیے سپرسٹیشس بھی مت بننا. یہ 3 ذکر جو میں نے کہے بس یہ پڑھتے رہنا، اللہ بہت آسانیاں دے گا. سائمہ ہے لاہور سے. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی سامیہ. جی سامیہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، میری شادی کو 8.5 سال ہو گیا اور میرا بچہ نہیں ہے. آپ کے شوہر کا نام سامیہ؟ صاحب جو لاہور سے بات کر رہی ہوں. نام ان کا؟ نام میرا سامیہ اور میاں کا نام ہے اظفر. اچھا آپ کے میڈیکل ٹیسٹ دونوں کے کلیئر ہیں؟ جی ان کے تو کلیئر ہے، میرے ڈیٹ میری ریگولر نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ بیٹا ڈیٹ ریگولر نہیں ہے یہ صرف مسئلہ نہیں ہے سامیہ، اس میں تھوڑا سا تمہیں انویسٹیگیٹو اور ہونا پڑے گا. میرے خیال میں تم تھوڑی سی کانشیس ہو اس بارے میں، صرف ڈیٹس کا معاملہ یہ نہیں ہے. میں اتنا ہی بات کو کہہ رہا ہوں، اس لیے تم اس بات پہ تھوڑی سی توجہ کرو اور سنجیدہ کرنا، بات کو ہلکا نہ لینا. تمہیں ہارمونز کا امبیلنس ہے. جب تم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں اچھے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ جاؤ گی تو میڈیکیشن کے ساتھ ٹریٹ
ہو سکتی ہو اور بہت جلد کرنا، وقت کو ضائع نہ کرنا۔ آیت کریمہ کا بہت ورد کرو، سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت روز کیا کرو، اور جب یہ تلاوت کر رہے ہو تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ تینوں چیزیں پڑھتی رہو، اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے گا۔ لیکن تمہارا یہ نقطہ جو ہے کہ صرف پیریڈز ریگولر ہیں، معاملہ اس سے تھوڑا سا زیادہ سنجیدہ ہے۔ ہمیں ایک ہمارے بھائی ہیں ندیم چوہان، کہتے ہیں جناب ہوں تو میں وکیل، لیکن میں کیونکہ کام وام نہیں چل رہا تو میں بینک میں کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ انٹرسٹ کا معاملہ تو حضور اقدس، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ کوئی بھی مفتی صاحبان نہیں بیٹھے تو اس لیے میں یہ ایج لے رہا ہوں، میرا کام یہ مقام نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں۔ حضور پاکستان میں یا اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے سوائے دو یہودیوں کے جو آپس میں سود نہیں لیتے؟ دو یہودی آپس میں سود نہیں لیتے، باقی تمام دنیا سود پہ چل رہی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو۔ اس لیے بینک کو آئسولیٹ کرنا، اور اس میں پھر بڑے اطمینان سے اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ اسلامک بینکنگ کی ہے، میرا اس پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ میرے خیال میں آپ نوکری کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، پریکٹس میرے پتر آپ سے ہونی کوئی نہیں ہے۔ طاہر الیاس آپ کھوکر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے رویے کی چینج، آپ کی ڈپریشن کا جو ابتدا ہے یہ ہو چکا ہے، اور اس ابتدائی کے ساتھ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ سے اگر نہیں ملنا تو یا ولی یا نصیر پڑھو بہت زیادہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو بہت زیادہ، اور آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ۔ اگر یہ 24 گھنٹے پڑھتے رہو گے تو اس سلسلہ آپ کو مختلف نظر آئے گا، ورنہ میڈیکیشن لینا پڑے گا۔ اکبر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم اکبر۔ ہیلو السلام علیکم۔ اوکے، ہمارے ساتھ جناب ایک ہماری میل ہے منال خان کی، اور وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ منال یہ بڑا سینسٹیو نام ہے، آبویسلی ان کو سکن کے جو پرابلمس ہیں وہ رہیں گے، اور ان کے سیریس کنسرنز بلڈ انفیکشن کے بھی ہوں گے، لیکن ان ساروں کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اب نام بدلنے کا جو آپ فرما رہے ہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نام 1 2 3 سال تک بدلا جائے تو ٹھیک ہے، اب نہیں۔ اس بچی سے منال سے کہیے کہ آیت کریمہ کو یا ولی یا نصیر کو، اور یا حیو یا قیوم برحمتہ کا استغیث، اس کو ضرور پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانیاں دے گا۔ میں منقبت کی طرف اکبر کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہ کوفہ کیوں بے وفا ہے۔ مغیرہ ابن شبا جو ہیں یہ بھی کوفہ کے گورنر تھے، اور انہوں نے ایک بچہ بھیجا، بچہ نوجوان تھا جو کہ حضرت عمر کی خدمت کے لیے، کیونکہ بہت سے کام کرتا تھا، اس کا نام تھا لولو فروز۔ یہ وہ کمبخت تھا جس نے کہ آپ کو شہید کیا، اور وجہ شہادت کیا بنی کہ اس نے آ کے لولو نے کہا حضرت عمر خطاب سے کہ میرے سے مغیرہ جو ہے وہ روزانہ 2 درہم جو ہے وہ لیتا ہے ایز اے جزیہ ٹیکس کے طور پہ، تو یہ زیادہ ہے۔ آپ نے اس کی انکم پوچھی تو اس کی انکم اتنی تھی کہ یہ جائز بنتا تھا، آپ نے کہا بالکل جائز ہے۔ اس بات کو دل میں رکھتے ہوئے اس نے آپ کے سینے اور پیٹ میں خنجروں کا وار کیا۔ اس بدبخت نے جو وجہ بنی وہ مال تھا، اور کوفہ والوں نے نہ عمر سے وفا کی اور امام حسین رضی اللہ سے وفا کی۔ یہ بے وفا شہر جو ہے، اس کا بہت بڑا جو المیہ رہا وہ یہ رہا کہ یہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو بھی گیا، چاہے وہ مسلم بن عقیل ہی ہوں، ان کو شہادت ہی نصیب ہوئی۔ خواتین حضرات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور جاتے ہوئے کیونکہ محرم ہے اور 2 محرم ہے، عقیدتاً اکبر سے درخواست ہے کہ ہدیہ فرمائیے۔ شروع کر دوں؟ آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا، ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں، ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا،
کی جگہ میری سکینہ سو جا، صابروں کا یہ قرینہ تو نہیں ہے بی بی، یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی، کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا، ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا،